السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، 12 ربیع الاول کے اس مہینے میں گزشتہ دنوں سڑکوں پر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے نعروں کی گونج سے کیا۔ اچھی بات ہے، لیکن جتنی بھیڑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار نعروں کی شکل اور نعروں کے ساتھ دیکھے گئے، اتنی بھیڑ اسی دن اور دوسرے دن اور آج تک مسجدوں میں نہیں دیکھی گئی۔ جن لوگوں نے بے انتہا عشق و محبت کا اظہار سڑکوں پر اتر کر چیخ چیخ کر کیا تھا، مائک کے ساتھ کیا تھا، ڈی جے کے ساتھ کیا تھا، چلیے ان کی محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ان کو مبارک ہو، لیکن جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، وہ طریقہ بھی مسجد میں نظر آنی چاہیے۔ مسلمانوں کو محبت اللہ کے رسول سے ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو محبت کس سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا دل کا چین اور سکون نماز میں ہے۔ گویا حضور اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم مجھ کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، تو نماز قائم کرو، چونکہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، اور صحابہ نے اس کا اہتمام کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول حلال کھانے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ماں باپ کی اتباع فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رکھنے سے اور رہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ یا اے میرے محبوب، آپ اپنے امت کو بتائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیے، اپنے امت کو بتائیے، ان کے بیچ بیان کر کر کے ان کو سنائیے۔ قل، آپ کہیے ان کے بیچ، یہ میسج
یہ پیغام پہنچائیے اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے اور ہونا چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو وہ آپ کی اتباع پیروی کریں، یعنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا، اللہ بھی ان کو چاہنے لگے گا، اور اللہ کی محبت اور چاہت کا پہلا انعام یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سب سے بڑا سبب گناہ ہو رہا ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا، اس بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی بنیاد پر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اور شریعت کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو لوگوں کو مسجد میں لے آتے تھے، نماز کے علاوہ۔ نماز کے علاوہ اگر کسی وقت قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد آ جاتے تھے اور صحابہ کو کہتے تھے مسجد چلو۔ ایسے ہی ایک موقع ہے، صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے، مسجد بھر گئی، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اب آپ جو آیت نازل ہوئی اس آیت کے بارے میں صحابہ کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ آپ کی نظر مسجد نبوی کے دروازے کے چوکھٹ پر پڑی تو دیکھا حضرت ابو الدرداء چوکھٹ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر ہے، ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر ہے۔ آپ نے دوران تقریر، دوران بیان کہا کہ ابو الدرداء ارے کس طرح سے بیٹھے ہو، کیوں اس طرح بیٹھے ہو؟ کیا کہا؟ میرے آقا جب آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ بیٹھ جاؤ تو میری یہی حالت تھی، میں نے اسی حال میں آپ کا حکم سنا تو بیٹھ گیا۔ باہر کا پاؤں اندر اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے حکم کی اتباع اور پیروی میں تاخیر نہ ہو جائے، اتباع اور پیروی میں تاخیر نہ ہو جائے، اسی لیے میں اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ چلیے تو مسجد کی بات ہے، بیان ختم ہوا، آپ باہر نکلے، گھر جانے لگے۔ مسجد کی جو گلی تھی، جو راستہ تھا، وہاں دیکھا کہ ایک صحابی لکڑیوں کا گٹر لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ کہا کہ بھائی کیوں بیٹھے ہو، کسی کے انتظار ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کسی کا انتظار نہیں ہے۔ کیوں بیٹھے؟ کہا کہ مسجد سے آپ کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، چونکہ اللہ کے نبی کی آواز بہت بلند تھی، آقا کا روب 1 میل 4.5 کلومیٹر کی دوری پر رہنے والا انسان محسوس کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ۔ اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی کہ صحابہ یا کوئی بھی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نگاہ اٹھا لیتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، چہرے کا اتنا روب تھا، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نگاہیں جھکائے رہتے تھے۔ شخصیت کا روب پڑتا ہے، پرسنالٹی کا روب پڑتا ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا روب پڑتا ہے۔ اور ایک معمولی تھانے دار، گھسخور تھانے دار، کرپٹ تھانے دار، اس کے سامنے ایک آدمی جاتا ہے تو ادب سے بات کرتا ہے، نام نہیں لیتا ہے، بڑا بابو بڑا بابو بڑا بابو رٹ لگا دیتا ہے، کتنا جی حضوری کرتا ہے بڑا بابو، ایک چور بڑا بابو، کرپٹ بڑا بابو، روب ہے نا، تھانے دار ہے۔
پتہ نہیں کس کیس میں پھنسا دے گا، کب بدلہ لے لے گا. اس کے اوپر انسپکٹر ہے، ایس پی ہے، سینئر ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، روب پڑتا ہے. یہ تو عام انسانوں کا روب ہے جس کو ایک معمولی عہدہ مل گیا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ذات کو سب سے بڑا عہدہ دیا، رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ کے بعد جو کچھ بڑائی اور بلندی ہے وہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے. آپ کے بعد یا آپ کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے. اس شخصیت کا روب کا اثر کیا ہوگا؟ اس کے باوجود آپ نے اس روب کا کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا. اس روب کی وجہ سے کسی کو مرغوب نہیں کیا. حدیث سے ایک روب دکھاتا ہوں محمد رسول اللہ کا. یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک حصہ ہے. ہر دور میں بازار لگا کرتا ہے. بازار پرانی تہذیب ہے. آج نہ دکان ہو گیا. پہلے دکان اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، بازاروں میں سامان ملتے تھے. مکے میں بازار لگتا تھا، مدینے میں بھی بازار لگتا تھا. بازاروں میں لوگ گھومتے تھے. اڈا بازی ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی ہوتی. ابو جہل کو دیہات کے ایک آدمی کے لائے ہوئے گھوڑے پسند آ گئے، جو بیچنے کے لیے لائے، پسند آ گیا. کہا کہ بھائی یہ گھوڑا میرا ہے، مجھے دے دو. کتنی قیمت ہے؟ اتنی قیمت ہے. بہت اچھے، لے لیا گھوڑا. اس دیہاتی گھوڑے والے نے کہا کہ بھائی میرے پیسے دے دو. اب دیکھیے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عکاس کے میلے میں یا مکے کے بازار میں جاتے تھے، لیکن آپ بازار گھومنے نہیں جاتے. آپ نے اس بازار میں جانے کا مقصد بھی دعوت و تبلیغ بنا لیا. چونکہ بازار میں ایک ساتھ لوگ خریدنے اور بیچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. آپ اسی بازار میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے. اللہ کے نبی بھی مکے کے اسی بازار میں ہیں. اب وہ دیہاتی، وہ بیوپاری اللہ کے رسول سے گھوڑے کی قیمت مانگ رہا ہے. اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، مکے کے بڑے بڑے کافروں کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. اس گھوڑے والے کو کہا کہ وہ جو دیکھو وہ نوجوان جو ہے نا، کمبل لپٹے ہوا ہے، جاؤ اس سے کہو کہ وہ میرے گھوڑے کے پیسے دے، تیرے گھوڑے کے پیسے دے. وہ دے گا. جو کچھ کرنا ہے جاؤ اس سے بیان کرو. غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے، مظلوموں کا بڑا ہمدرد ہے. مذاق اڑا رہا نا. وہ بیچارہ گیا. نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام محمد ہے. اس دیہاتی نے جا کر کے کہا بیوپاری نے کہ محمد دیکھو وہ جو لہیم شہیم لمبا چوڑا آدمی ہے جو پگڑی باندھے ہوا ہے، اس نے میرے گھوڑے لے لیے لیکن قیمت اس نے نہیں دیا. میں بار بار قیمت مانگ رہا ہوں لیکن قیمت نہیں دے رہا. اس نے آپ کے پاس بھیج دیا. کہا کہ وہ غریبوں کا مسیحا ہے اور مظلوموں کا ساتھی ہے، وہ انصاف دلاتا ہے. اے محمد میرے گھوڑے کے پیسے دلا دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، یہی میرا کاروبار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے. اس غریب کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے اور جیسے آ رہا ہے وہ آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں ٹھاکے مارے جا رہے ہیں. کہا کہ ابھی دیکھو محمد کا کیا حال کرتے ہیں. ہنسی اڑائی جا رہی ہے، ٹھاکے مارے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نزدیک آئے، ٹھاکے ختم ہو گئے. آقا نے کہا کہ ابو جہل اس بیوپاری کے، اس دیہاتی کے گھوڑے کی قیمت ادا کر دو یا گھوڑا واپس کر دو. ابو جہل نے اپنے کرتے پر ہاتھ ڈالا
اور بٹوے میں جتنا پیسہ تھا بغیر انہیں دے دیا. وہ دیہاتی پیسہ لیا اور چلا گیا. اللہ کے نبی پھر اپنی جگہ دعوت کی جو گفتگو چھوڑ کے آئے تھے پھر لگ گئے. امیہ بن خلف نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ بڑا تیسمان خان مانگتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. ارے حضور نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اس نے تو کہا کہ اس کے گھوڑے واپس کر دو یا قیمت ادا کر دو، اور تم نے بغیر کچھ کہے ہوئے پیسے نکال کے دے دیا. کہا کہ لات و عزا کی قسم، وہ اپنے بتوں کی قسم کھاتے تھے. لات و عزا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میرے نزدیک آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو جہل اس کے پیسے دے دو یا گھوڑے واپس کر دو، میرے پورے جسم میں ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، ایسا لگا کہ میرا دم نکل جائے گا. اور جب میں نے بٹوا نکال کر کے دے دیا تب مجھے جان کی سلامتی محسوس ہوئی، تب میں اس گھبراہٹ سے نکلا. یہ تھا اللہ کے نبی کا روح. کچھ نہیں کہا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت کے ایک منصب پر فائز کیا تھا، اور اس نبوت کی بنیاد پر، اس منصب کی بنیاد پر، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روب دیا تھا، ایک پرسنالٹی دی تھی. اور اسی روب کی بنیاد پر اور اسی نبوت کے دعوے کی بنیاد پر، غریبوں کا مسیحا بننے کی بنیاد پر، مظلوموں کا ساتھی بننے کی بنیاد پر کافروں نے مذاق اڑایا کہ جاؤ اس سے لو. اللہ کے نبی نے اس سے نہیں کہا کہ میں ابھی اپنے دعوت کے کام میں لگا ہوا ہوں، تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں، معاملہ تمہارا ہے، جاؤ بھائی. اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ کسی حدیث کو بیان کر دینا کمال نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت کو بیان کر دینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس حدیث سے موجودہ حالات کی بنیاد پر اسے نتیجہ نکال لینا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ہر بولی، آپ کی ہر گفتگو، آپ کا ہر عمل اور آپ کی ہر سنت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، گائیڈ لائن ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو جس عہدے پر رکھ کر کے جو پوزیشن دیا ہے، اس پوزیشن کا، اس عہدے کا صحیح استعمال کرنا. اگر آپ پنچایت کے صدر ہیں، پنچایت کے سیکرٹری ہیں، اور لوگوں نے پنچایت کا ذمہ دار بنایا ہے، ادارے کا ذمہ دار بنایا ہے، انجمن کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، کمیٹی کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے لے کر کے آئے تو آپ پہلی فرصت میں اس مسئلے کو حل کریں. امام ہے، بچہ بیمار ہے، 5,000 4,000 تنخواہ سے اس کا گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے. اب وہ صدر صاحب کے پاس چلا گیا، سیکرٹری صاحب کے پاس چلا گیا. صدر صاحب، بچی بہت بیمار ہے، بیٹا بہت بیمار ہے، اور ڈینگو بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے جانچ لکھ دیا. ارے مولانا، اس میں ہم کیا کریں؟ ارے بھائی، وہ خبر آپ کو سنانے نہیں گیا ہے، اپنی مجبوری بتانے گیا ہے. اپنی مجبوری بتانے گیا ہے کہ 4,000 5,000 6,000 7,000 میں میرا نہیں گزر ہوتا ہے، ایک بڑی بیماری آ گئی ہے. آپ کے مولانا اس میں ہم کیا کریں؟ بیماری اللہ کی دی ہوئی ہے. آپ کو یہ بتانے کے لیے گیا ہے کہ میں اس وقت مجبور ہوں، آپ میری مدد کیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ بااثر لوگوں کے پاس جا کر کے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی عزت کے ساتھ تعاون کریں، اس کو ذلیل کیے بغیر اس کی بچی کا علاج کرا دے، اس کے بچے کا علاج کرا دے، اس کی بیوی کا علاج کرا دے، خود اس کا علاج کرا دے. ایک مسئلہ لے کر کے گیا ہے، خبر لے کے نہیں گیا ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے. مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال
جب بھی کوئی مسئلہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم آپ کے پاس لے کر کے آیا، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ پہننے کو کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ میری ضرورت اس وقت یہ ہے، آپ نے اپنے پاس سے اس کی مدد کی، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے یہودی سے قرض لیا، یہودی سے قرض لیا، چونکہ آپ مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے مسلمان جایا کرتے تھے، اپنے مسئلے بیان کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو نہیں کہا کہ میں صرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں نماز روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارے گھر کا کھانا کا انتظام کر دے، تمہارے کپڑے کا انتظام کر دے۔ نہیں رہنے پر آپ نے یہودی سے قرض لیا اور قرض لے کر کے غریب پریشان حال مسلمان کی مدد کی۔ آج یہ سسٹم ہمارے معاشرے میں، اس سنت پر عمل ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور بہت فقدان ہے اس کا، بڑی کمی ہے میرے اچھے دوستو، بڑی کمی ہے۔ اللہ نے ذمہ دار بنایا، پنچایت کا صدر بنایا، کمیٹی کا صدر بنایا، سوسائٹی کا صدر بنایا، انجمن کا صدر بنایا، لوگ جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں بنے تھے بھائی صدر؟ کیوں بنے تھے؟ آپ صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی لوگوں نے ذمہ دار بنایا ہے، آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ کی ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کا حل آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ کبھی کسی صحابی کو آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ یہ مسئلہ ہمارے متعلق نہیں ہے، یہ نبوت سے میل نہیں کھاتا ہے، میں تو صرف دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے پریشان حال مجبور انسانوں کے مسائل سنے، حتیٰ کہ گھریلو معاملہ بھی کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے آ کر کے سامنے پیش کیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے گھر کا میٹر ہے، جاؤ گھر میں سلجھاؤ۔ اگر گھر میں سلجھ گیا ہوتا تو نبی کے پاس صحابی کیوں آتا، صحابیوں کیوں آتے؟ معاملات اگر گھریلو معاملات گھر میں اور خاندان میں حل ہو جاتا تو معاملہ پنچایت میں کیوں آتا، کمیٹی میں کیوں آتا؟ اللہ کے نبی کے دور میں بھی معاملات آئے اور مسلمانوں کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے کا آپ نے حل نکالا، اور اتنی حکمت کے ساتھ حل نکالا، اتنی سوچ بوجھ کے ساتھ اور اتنی غیر جانبداری کے ساتھ کہ قیامت تک وہ فیصلہ اور وہ حکمت عملی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ معاشرتی زندگی کا ایک پہلو، گھریلو زندگی میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں، بھائی بہن میں، پڑوسی میں، خاندان میں ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی، صحابیہ آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسلمان عورت، کہا کیا رہی ہے؟ یا رسول اللہ زوجی یضربنی اذا صلیت، اے میرے محبوب جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر نماز پڑھنے پر مجھ کو مارتا ہے اور نماز توڑوا دیتا ہے مار مار کر کے۔ زوجی یضربنی اذا صلیت، جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو میری نماز وہ مار مار کے توڑوا دیتا ہے۔ وَيُفَطِّرُنِي اذا صُمْتُ، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو مجھ کو مارتا ہے اور مار مار کر کے میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ صحابی شوہر کے بارے میں۔ شوہر بھی مسلمان ہے، صحابی ہے۔ وَلَا يُصَلِّي فَجْرًا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور خود اکثر و بیشتر صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ نبی کے سامنے صحابیہ بول رہی ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوگی، الزام تو نہیں لگا رہی ہوگی۔ نبی کے سامنے مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورت نے شکایت کر دی شوہر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حل فیکم صفوان، اس عورت کے شوہر کا نام صفوان تھا۔ آقا نے کہا کہ حل فیکم صفوان، ارے تم میں صفوان ہے کوئی؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے شوہر،
اللہ کے نبی ہیں موجود ہو. کہا کہ سن رہے ہو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صحیح کہہ رہی ہے، سن رہا ہوں صحیح کہہ رہی ہے، لیکن میرے آقا میری بیوی بڑی تیز ہے، بہت ہوشیار ہے، گھریلو معاملے کا اتنا ہی حصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے جس سے میں مجرم ثابت ہو جاؤں اور وہ بے قصور ثابت ہو جائے. اما قولها زوجی یضربنی اذا صلیت، اس کا یہ کہنا کہ وہ نماز پڑھتی ہے تو میں مارتا ہوں اور مار مار کے نماز چھوڑوا دیتا ہوں صحیح ہے، لیکن میرے آقا یہ نہیں بتایا کہ وہ نماز کون سی ہے. وہ نماز فجر کی فرض نہیں ہے، ظہر نہیں ہے، عصر نہیں ہے، مغرب اور عشاء نہیں ہے. میرے آقا وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً تہجد پڑھنے لگتی ہے. میری خدمت سے بچنے کے لیے، میری سیوا نہ کرنا پڑے تو عبادتوں کا نفل نماز کا سہارا لیتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد فوراً تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ شوہر کی خدمت فرض ہے، نفل نماز فرض نہیں ہے. شوہر کی خدمت فرض ہے، نفل نماز فرض نہیں ہے. نفل نماز پڑھو گی تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھو گی گناہ نہیں ہوگا. لیکن شوہر کی خدمت نہیں کرو گی تو گناہ ہوگا، اور شوہر کی خدمت کرو گی تو اللہ خوش ہوں گے. اللہ کے نبی نے اس عورت کے جنتی ہونے کی گارنٹی دی کہ جو عورت شرک سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، جو عورت اللہ کی عبادت توجہ کے ساتھ کرے، فرائض کا اہتمام کرے، 5 نمازوں کا اہتمام کرے، شرک سے بچے، 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ چلی جائے. اما قولها زوجی یضربنی اذا صلیت، میرے آقا وہ فرض نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ عشاء کے بعد تہجد مت پڑھا کر ساری رات تہجد پڑھتی ہے. میں کہتا ہوں کہ پڑھنا ہے تو 8 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 12 رکعت نبی جو پڑھتے ویسے پڑھ لیا تھا، اور چھوٹی چھوٹی سورت پڑھا کر. لیکن پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی جو 2.5 پارہ میں ہے، سورہ آل عمران پڑھتی ہے جو 1.5 پارہ میں ہے، رات بھر نفل پڑھتی ہے. نہیں مانتی ہے تو میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. یہ ضد پر آ جاتی ہے اور صبح کو روزہ رکھ لیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ نفل روزہ مت رکھا کرو، شوہر کی خدمت فرض ہے. اب بتائیے میں مزدور آدمی ہوں، محنت آدمی ہوں، محنت کر کے آتا ہوں، مزدوری کر کے آتا ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، رات کو مزدوری کرتا ہوں، اور میری خدمت سے بچنے کے لیے یہ رات بھر تہجد پڑھتی ہے اور صبح کو روزہ رکھتی ہے. اب ہم جوان آدمی کہاں جائیں؟ وَأَمَّا قَوْلُهَا وَلَا يُصَلِّي فَجْرًا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور اس کا یہ کہنا کہ میرا شوہر اکثر و بیشتر صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے. میرے آقا میں یہودی کے باغ میں پانی پٹاتا ہوں، یہودی کے باغ میں پانی پٹاتا ہوں. انہی بیوی بال بچوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اوور ٹائم کرتا ہوں. جو ڈیوٹی ہے میں اس سے زیادہ کرتا ہوں، اوور ٹائم کرتا ہوں، زیادہ کھٹتا ہوں. اور آج بھی معاشرے میں بہت سارے مرد ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کاروبار پر توجہ دیتے ہیں، دن رات کاروبار کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ بیوی بال بچوں کے لیے. اب وہ بیوی اپنے اس شوہر کی قدر نہیں کرے گی تو شوہر کو کتنی تکلیف ہوگی کہ بھائی میں اوور ٹائم کر رہا ہوں، اگر پرائیویٹ ملازم ہوں میں اوور ٹائم کر رہا ہوں، گورنمنٹ جاب ہے میں اوور ٹائم کر رہا ہوں. دکان 10 بجے بند کرنا تھا، میں 12 بجے رات تک دکانداری کر رہا ہوں. سیزن کے موسم میں میں وقت پر کھا نہیں رہا ہوں، وقت پر پی نہیں رہا ہوں، صحیح سو نہیں رہا ہوں. یہ گھر کے ان عورتوں کو، معاشرے کے ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے
اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، اے میری امت کی عورتوں، اگر تمہارا شوہر گھر دیر سے آئے تو پہلے اس کو سلام کرو، سلام کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے بعد دوران گفتگو وجہ پوچھو کہ اتنی دیر کہاں تھے۔ اب شوہر بتائے گا نا، اب آتے آتے کہا کہ آنے کا ٹائم ہے۔ اب اس کا جھگڑا کاروبار میں کسی گاہک سے ہوا ہے، کسی بیوپاری سے ہوا ہے، تقاضے میں بحث ہو گئی ہے، گھر آ گیا ہے۔ نبی نے فتنے کا دروازہ فتنہ شروع ہونے سے پہلے بند کر دیا، تو صحابی نے کہا کہ یہ جو کہتی ہے کہ میرا شوہر سورج نکلنے کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہے، اے میرے آقا میں آدھی رات تک اوور ٹائم کرتا، یہودی کے بعد میں آدھی رات گزر جانے کے بعد، رات کا 2 حصہ 3 حصہ گزر جانے کے بعد میں آتا ہوں اور سو جاتا ہوں، تھکا رہتا ہوں، نیند نہیں کھلتی۔ یہ اٹھتی ہے تہجد میں اٹھی رہتی لیکن مجھ کو نہیں اٹھاتی۔ کیوں؟ آپ کے سامنے مجرم بنا کے پیش کرنا۔ تو میں نے آپ ہی سے سنا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اگر کسی مسلمان کی نماز نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے یا بھول کی وجہ سے چھوٹ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے، یا جیسے ہی بیدار ہو جائے وہ نماز پڑھ لے۔ نبی نے ایک گائیڈ لائن دیا۔ ہمارے معاشرے میں میرے اچھے دوستوں اس کی بڑی کمی ہے۔ وہ لوگ جو 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور صبح کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ شہر کے لوگ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں، جب دوسرے علاقوں میں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے 1 بجے 2 بجے ہم لوگ سوتے ہیں، اور دیہاتوں میں 3 بجے لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ نبی کیا کہا کہ نیند سے اور بھول سے نماز چھوٹ جائے تو جیسے ہی یاد آ جائے نماز پڑھ لو، جیسے ہی نیند سے بیدار ہو جاؤ نماز پڑھ لو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی بڑی جماعت جو نماز پڑھتی ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اب وہ صبح اٹھی ہے، وہ امت لوگ اٹھے ہیں، 10 بجے اٹھے، ہاتھ پاؤں دھویا، منہ دھویا، ناشتہ کیا، سروس میں چلے گئے، دکان میں چلے گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صبح کی نماز کب پڑھیں گے؟ ظہر کے ٹائم پڑھیں گے۔ اکثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظہر کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ عادت بدلنی ہوگی۔ اگر آپ 10 بجے اور 9 بجے اٹھتے ہیں تو جو آپ منہ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، اسی ٹائم آپ وضو کیجیے، اسی ٹائم وضو کیجیے، اسی ٹائم عورتیں وضو کریں، اور ناشتہ کرنے سے پہلے، ناشتہ بنانے سے پہلے، چولہا چوکی کرنے سے پہلے، کام میں دفتر میں جانے سے پہلے صبح کی نماز پڑھیں۔ اگر زوال سے پہلے سورج سر کے جو بیچ آتا ہے، 11:30 سے پہلے اگر آپ اٹھے ہیں تو صبح کی نماز پڑھنی ہے تو سنت بھی پڑھنی ہوگی اور فرض بھی پڑھنی ہوگی۔ لیکن زوال کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض نماز پڑھنی ہوگی، سنت نہیں پڑھنی ہوگی۔ اس کا خاص طور پر اہتمام رکھنا چاہیے۔ تو صحابی نے کہا کہ میں اکثر اوور ٹائم کرتا ہوں، آدھی رات تک میں کام کرتا ہوں انہی بیوی بچوں کے لیے، دیر سے آتا ہوں، میری نیند نہیں کھلتی میرے آقا، اور جب نیند کھلتی ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور یہ اٹھاتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہم کو مجرم بنا کے پیش کرنا ہے۔ جب پوری صفائی شوہر کے طرف سے اللہ کے نبی نے سنا تو کہا کہ صفوان، واقعی تمہاری بیوی بہت ذہین، بہت تیز، بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ اس نے کیس کو اس طریقے سے رکھا ہے معاملے کو کہ تم مجرم ثابت ہو جاؤ، لیکن تم نے جو صفائی دی اور تم نے جو حقیقت حال بیان کیا ہے، واقعی میں تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ بلال کو بلایا، یہ معاملہ آیا، شریعت کا ایک قانون بن گیا۔ ایک صحابی عورت اور ایک صحابی مرد کے اس واقعے سے ایک قانون نبی کا آ گیا، شریعت کا ایک قانون آ گیا۔ بلال کو کہا کہ مدینے کی گلی میں گھوم کر اعلان کر دو کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں
اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. قانون بن گیا. حالانکہ عام طور پر شوہر نہیں منع کرتے، خوش ہوتے ہیں. جن کی بیویاں دیندار ہو، نماز روزے کی پابند ہو، تو شوہر خوش ہوتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں. لیکن شریعت کا قانون بن گیا کہ کوئی عورت نفل روزہ اپنے شوہر، اپنے خاوند کی مرضی اور اس کی اتباع اور پیروی کے بغیر نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی خدمت فرض ہے. شوہر کی خدمت نہ کرنے سے، شوہر کے ناراض ہو جانے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن نفل نماز اگر پڑھے گا یا پڑھے گی تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے صحابی کو حکم دے دیا اور مدینے میں اعلان ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک شریعت کے قانون بن گیا. اللہ کے نبی نے معاشرے کو صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سنت کا طریقہ نہیں دیا. گھریلو اور معاشرتی زندگی نبی کی سنت کے مطابق کیسے گزرے، اس کا طریقہ بھی آپ نے دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 9 سال رہی. 18 سال میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی. میں 9 سال رہی. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میاں بیوی کھانا کھائے ہوں اور برتن الگ ہو. دسترخوان ایک اور دسترخوان کے ساتھ برتن ایک برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے. یہ گھریلو زندگی جو نبی کے ہے، حضرت عائشہ کس طریقے سے کھانا کھا رہی ہیں، اس کو امت کو بیان کر کے بتا رہی ہے کہ میں اپنے شوہر محمد رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی، اور جب کبھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا تھا اور اللہ کے نبی کو ہڈی والا گوشت پسند ہوتا، آپ ہڈی کو چوستے تھے. بڑی بڑی بوٹی عربوں میں کھائی جاتی ہے، ہمارا چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں. ہر ملک کی تہذیب ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں گوشت کا کوئی ٹکڑا اللہ کے نبی چوس کے چھوڑ دیتے تھے تو میں اس گوشت کے ٹکڑے کو وہیں سے چوستی تھی، وہیں سے کھاتی تھی. کٹورے میں پانی پیا. اللہ کے نبی باہر سے آئے اور کہا کہ عائشہ ذرا پانی دینا. اللہ کے نبی نے پانی مانگا، حضرت عائشہ نے پانی دی. مٹی کا پیالہ ہے، نبی نے کٹورے سے پانی لیا. نبی کو پیاس لگی تھی، لیکن میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے بڑھتی ہے، نبی نے اس کا نسخہ دیا. آج محبت کے لیے بیوی تعویذ لے رہی ہے. ہر ایک عورت کو اس کا شوہر پیار کرے، یہ اس کا حق ہے. تعویذ کے ذریعے سے جو پیار ملے گا، جو تعویذ گلے میں لٹکے رہے گی تو پیار تو لٹکا ہوا ہے نا. تعویذ والا لٹکا ہوا پیار کتنے دن چلے گا؟ نبی نے ایسی تعویذ دی کہ وہ تعویذ میاں بیوی کے درمیان مرتے دم تک قائم رہے گی. کٹورا میں پیالی دیا، پانی دیا. نبی پیاسے ہیں لیکن جان کر کے تھوڑا سا پیالہ میں پانی چھوڑ دیا. حضرت عائشہ کو دیا کہ عائشہ لو. عائشہ سمجھ گئی کیونکہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، یہ برابر کا معمول تھا. حضرت عائشہ نے کٹورا کو گھمایا اور میرے آقا نے جہاں سے پانی پیا تھا حضرت عائشہ نے وہیں سے پانی پیا. اب بتاؤ، یہ واقعہ نبی کا یہ واقعہ عائشہ بیان نہیں کر رہی ہیں، امت کو سپلائی کر رہی ہیں. اس لیے کہ نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہو. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا لائف سٹائل، جینے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا. ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا گھریلو زندگی سے باہر نبی کی سنت کیسی تھی، گھر میں سنت کیسی تھی. مسجد میں جتنی سنت نبی کی نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ نبی کی سنت گھر کی ہے، گھریلو زندگی کی. ایک غریب صحابی ہے،
لیکن تمنا ہے کہ نبی کا مبارک قدم اس کے گھر میں پڑے. اس نے دعوت کا بہانہ بنایا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قدم مبارک میرے گھر میں پڑے, میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کر عائشہ, کیونکہ آپ عائشہ کے یہاں تھے, اس نے کہا کہ نہیں آپ ہی کی دعوت ہے. کہا کہ تب جاؤ. غریب صاحب ہے نا, کچھ دور گئے پھر آئے. اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا قدم مبارک میرے گھر میں پڑے, آپ کی دعوت ہے. کہا کہ عائشہ پیچھے بیٹھی ہوئی. کہا کہ نہیں آپ ہی کی دعوت ہے. عربی میں اس صحابی کے لیے خیاط کا لفظ استعمال ہوا ہے, کپڑے کی سلائی کیا کرتا تھا. غریب صحابی مالدار صحابی تو ہے نہیں. پھر چلا گیا, پھر لوٹ کے آیا. دل میں تمنا مچل رہی ہے کہ نبی کا مبارک قدم میرے گھر میں آ جائے. ظاہر بات ہے ہر آدمی اللہ والے کا قدم چاہتا ہے کہ میرے گھر میں پڑے. آدمی اعمال کچھ نہیں کرتا, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, ارے جماعت کا کھانا میرے یہاں رہے گا. کیوں؟ تو جماعت والے مسافر ہے, دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو ہمارے گھر میں کھائیں گے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی, کوئی بیمار نہیں پڑے گا. جماعت میں جائیں نہیں جب خود دعوت کرتے تھے. اب شرط لگا دی کہ نہیں, اگر جماعت کو دعوت کرنا ہے تو وقت لگانا ہوگا, وقت لگانا ہوگا. اس لیے کہ اب تو نصرت کا دور ہے نا, وقت لگانا ہوگا. پہلے لوگ دعوت کر کے نکل جاتے تھے. کہا کہ نہیں یہ تو جماعت کا بہت بڑا خیر خواہ ہے بھائی, اور جب جماعت نکالو بھائی, نماز نہیں جانتے ہو, قرآن پڑھنا نہیں جانتے, وقت لگاؤ. ارے وہاں صاحب کاروبار میں اتنا فرصت نہیں ہے. تو جماعت والوں کو دعوت کر کر کے کام چلا رہا ہے, بھاڑے کی دعا لے رہا ہے. بہرحال تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پھر آیا, اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قدم مبارک میرے گھر میں پڑے. کہا کہ عائشہ کو بھی لے لیجیے, عائشہ کو بھی لے لیجیے. یہ روایت حضرت عائشہ نے بیان کیا, گھریلو زندگی کا ایک واقعہ بیویوں نے بیان کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے بھی کہا نا, قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کا کوئی واقعہ بیان کرنا یہ کمال نہیں ہے, اس واقعے سے اس دور کے سے کوئی نتیجہ کیا نکل رہا ہے. عورت بھی چاہتی ہے کہ ہم اچھا کھائیں. آپ دوست احباب کے ساتھ چلے جاتے ہیں باہر کھانے کے لیے. نبی نے بتایا کہ تم اگر باہر کھانا کھاتے ہو, گھر سے نکل کر کے تم باہر کہیں اچھا کھانا چاہتے ہو, تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کھانا کھلاؤ, کبھی گھر کے ماحول سے نکال کے لے جاؤ. اور یہ کیسا واقعہ نہیں ہوا. عائشہ کا ہاتھ پکڑے اللہ کے رسول, کہا کہ چلو. کہا کہ کدھر؟ کہا کہ چلو. مدینے کی آبادی سے دور نکل گئے. کہا کہ عائشہ وہ جو کھجور کا جوڑا پیڑ ہے نا, چلو دوڑتے ہیں, چلو دوڑتے ہیں. حضرت عائشہ کہ نہیں, شادی نیا نکاح ہوا تھا, ہلکی پھلکی تھی. اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ دوڑ لگائے. عائشہ تیز دوڑ کر کے آ گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. اب حضرت عائشہ ہنس رہی. 2 سال کے بعد حضرت عائشہ کا ہاتھ پھر پکڑا اور کہا کہ عائشہ چلو. کہاں میرے آقا؟ کہا کہ چلو. پھر کہا کہ وہ جو جوڑا کھجور کا پیڑ ہے نا, چلو دوڑ لگاتے. اب حضرت عائشہ کا بدن بھاری ہو گیا. اللہ کے نبی دوڑ لگا کے آ گئے اور کہا کہ عائشہ وہ پہلے ریس کا مقابلہ تھا, آج میں نے جیت لیا, معاملہ برابر ہو گیا. دونوں میاں بیوی ہنس رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ شوہر کو صرف روب کے ساتھ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کو جو روب اللہ نے دیا تھا, کسی مخلوق کو وہ روب نہیں دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس روب اور اس خوف کا استعمال ایسا نہیں کیا کہ لوگ ڈرے سامنے رہے. صحابہ خوف کے مارے بات نہیں کرتے تھے, تو آپ نے مذاق کیا. مذاق کرنے سے آدمی کھلتا ہے. حالانکہ زیادہ مذاق کرنا یہ شرافت کے خلاف ہے, یہ سینئرٹی کے خلاف ہے, یہ سنجیدگی کے خلاف ہے زیادہ مذاق کرنا. لیکن صحابہ
کے ساتھ آپ نے مذاق کیا اس لیے کہ صحابہ کھلے آپ سے، تو وہ مذاق بھی حدیث میں ہے۔ ایک اور آدمی کہے کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ 65 سال کی عورت حضرت عائشہ کے دیکھیے بہت رو رہی ہے، زار و غدار رو رہی ہے، آپ کو تلاش کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم تو عمل کی بنیاد پر توقع نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر توقع ہے نجات کی۔ اے اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں۔ کہا کیا فائدہ دعا کرنے سے، کیا فائدہ؟ تمہاری جو عمر ہے کیا کرے گا دعا کر کے؟ بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں۔ اب نبی کہہ رہے ہیں بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ مذاق بھی ہماری طرح نہیں، لوگوں نے جھوٹ کو مذاق بنایا، کسی کو نیچا دکھانے کا نام مذاق بنایا، زار و قطار ہونے لگی۔ حضرت عائشہ مسکرا رہی، کہا کہ رے بیچاری رو رو کے مر جائے گی۔ تب کہا کہ اللہ کی بندی، کوئی مرد کوئی عورت جنت میں بوڑھا اور بوڑھی ہو کے نہیں جائیں گے، سب جوان ہو کے جائیں گے، سب جوان ہو کے جائیں گے۔ اب اس بوڑھی عورت کی خوشی کا امتحان نہیں رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت کا اظہار سڑکوں پر نہیں، نبی سے محبت کا اظہار گھریلو زندگی میں، نبی سے محبت کا اظہار 5 وقت کی جماعت میں، نبی سے محبت کا اظہار قرآن کی تلاوت میں، نبی سے محبت کا اظہار نبی سے زیادہ درود اور سلام بیچ کر کے، نبی سے زیادہ محبت کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی میں، نبی کے ساتھ محبت کا اظہار پڑوسی اور خاندان سے اچھے تعلقات کی بنیاد پر، سڑکوں پر چلا کر کے نبی سے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ عمل سے محبت کا اظہار ہوگا۔ عمل بتائے گا کہ آپ کے اندر نبی سے محبت کا گراف اور اس کا لیول کتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو وہ آپ کی پیروی کرے، محمد رسول اللہ کی پیروی کرے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی محبت کرنے لگے گا، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ اس کے علاوہ محبت کے جتنے دعوے ہیں وہ سب دعوے عمل سے باہر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ، صحابہ کی جماعت کو جہاد میں رخصت کر دیا، جمعرات کے دن رخصت کیا، ظہر کے بعد رخصت کیا، مدینے سے باہر آپ رخصت کرنے کے لیے چلے گئے، اور کیا کہا؟ کچھ ہدایت دے دی۔ کہا کہ دیکھو اسلامی جھنڈا سب سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جعفر طیار کے ہاتھ میں دینا، پھر اسامہ ابن زید کے ہاتھ میں دینا۔ اس طریقے سے چلے گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے سمجھا کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں دینا، پھر عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دینا، پھر اسامہ ابن زید کے ہاتھ میں دینا، اس جنگ میں جعفر طیار بھی شہید ہوں گے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوں گے، اسامہ ابن زید بچ کے آئیں گے۔ روانگی کے بعد عبداللہ ابن رواحہ واپس آ گئے، گھر نہیں گئے، مسجد نبوی میں آ گئے۔ دوسرے دن جمعہ ہے، نیت کیا ہے کہ یہ جنگ میری زندگی کی آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، کیوں نہیں میں اپنی زندگی کا آخری جمعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا چلوں۔ سینے میں ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرو، یہ بول تو بری نیت تھی، ارے بری نیت تھی کہ میں اپنی زندگی کا آخری جمعہ محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا چلوں۔ جمعرات کو مسجد میں رہے، گھر نہیں گئے، جمعہ کی نماز پڑھی، ملاقات کا سلسلہ چلا، بھیڑ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے عبداللہ ابن رواحہ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے تعجب سے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ، ارے بھائی تم جہاد میں نہیں گئے؟ میں نے کل تم کو رخصت کر دیا تھا، تم گئے نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے فرمان سے میں نے یہ اشارہ سمجھ لیا کہ عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر طیار اس جنگ میں شہید ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ اپنی زندگی کا آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا چلوں۔ نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، شاباشی دینی چاہیے تھی، نہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ، اور کہا کہ میری سواری بڑی تیز ہے،
میں اپنے ساتھی کو پکڑ لوں گا. کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم دنیا میں اپنے ساتھیوں کو پکڑ لو گے، لیکن جب تمہارے وہ ساتھی جنت میں جائیں گے تو 500 برس بعد تم جنت میں جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے رخصت کر دیا تھا تو میرے حکم کی تعمیل میں تاخیر کیوں ہوئی؟ جو نبی اپنے حکم کی تعمیل میں تاخیر کو پسند نہیں کرتا، آج امت کی ایک بڑی جماعت تاخیر نہیں کر رہی، وہ نبی کے حکم ہی کو ٹھوکر مار دے رہی، عمل نہیں کر رہی. اسی لیے اصل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہلی ہے یا نہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے. میرے اچھے دوستو، آخری گزارش یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں. آج انشاءاللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے، اور اس کی بھی دعا کریں کہ میں آپ سب کی طرف سے دربار نبی میں سلام عرض کر دوں، اور اللہ تعالیٰ اس سلام کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ تک پہنچا دے، اور عمرے کے ایک ایک رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے ساتھی جا رہے ہیں میرے ساتھ، ان تمام ساتھیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.